بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم۔ عروہ بن زبیر رحمہم اللہ مشہور تابعین میں سے ہیں اور مصائب پہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ ایک مرتبہ ولید بن یزید سے ملاقات کے لیے دمشق گئے۔ راستے میں چلتے ہوئے پاؤں میں چوٹ آئی اور اتنی سخت چوٹ آئی کہ چلنا دوبر ہو گیا، لیکن پھر بھی مشکل سے دمشق پہنچے۔ طبیبوں نے غور سے معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ ان کا پاؤں کاٹا جائے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے کاٹ دیجئے، لیکن بے ہوشی کی کوئی دعا نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے قبول کر لیا۔ چنانچہ اسی حالت میں آرا گرم کیا گیا اور ان کا پاؤں کاٹ دیا گیا۔ انہوں نے کسی قسم کی تکلیف کا اظہار نہیں کیا اور انہوں نے کٹا ہوا پاؤں اپنے سامنے رکھا اور ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے کہ کیا غم ہے کہ ایک عضو کو کاٹ کر باقی اعضاء کے بارے میں امتحان سے بچا لیا گیا۔ ابھی یہ اتنا ہی کہہ پائے تھے کہ ان کو خبر ملی کہ آپ کا بیٹا چھت سے گرا ہے اور انتقال کر گیا۔ تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور کہا کہ کیا غم ہے کہ ایک جان اللہ نے لے لی اور باقی جانوں کو اللہ نے سلامت رکھا، یعنی باقی بیٹے زندہ تھے۔ اس واقعے کے بعد ولید کے پاس قبیلہ ابس کے کچھ لوگ آئے اور ان میں ایک اندھا بھی تھا۔ تو ولید نے اس سے اندھا ہونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ ہم ایک مرتبہ ایک قافلے میں چلے اور میں سب سے امیر تھا اور شاید ہی کسی کے پاس اتنا مال ہو جتنا میرے پاس تھا۔ ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا اور رات کو سیلاب آ گیا تو میرے مال، میرے ساری کی ساری چیزیں بہا کے لے کے گیا، سوائے ایک میرا اونٹ اور ایک میرا بچہ۔ تو کہنے لگا کہ ابھی میں اس مصیبت سے سنبھلا نہیں تھا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا۔ جب میں اونٹ کی طرف گیا تو پیچھے دل خراش چیخوں کی آوازیں آنے لگی۔ جب میں واپسی آیا تو دیکھا جو میرا چھوٹا بچہ تھا وہ بھیڑیے کے منہ میں زندگی کی آخری سانس لے رہا ہے۔ یہ دل خراش منظر دیکھنے کے بعد جب میں اونٹ کی طرف گیا تو اونٹ نے مجھے دولتی ماری اور میری بینائی چلی گئی۔ چنانچہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اپنی آنکھیں بھی دھو بیٹھا۔ تو ولید نے حضرت عروہ کو پیغام دیا کہ تمہیں اپنا صبر و شکر مبارک ہو، اس لیے کہ دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو تم سے زیادہ غموں کے ستائے ہوئے ہیں۔ اس لیے تھوڑا سا کوئی غم پہنچے یا بہت بڑا غم پہنچے اس پہ صبر کرنا چاہیے، کہ بہت بڑے بڑے غموں والے لوگ بھی ہیں۔ ایک دن کچھ ساتھیوں نے مجھے کہا کہ آج کل لوگ سلام نہیں کرتے، تو میں نے انہیں بتایا کہ آج کل لوگ ایسی ٹینشنوں میں ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کس کو سلام کریں اور کس کو نہ کریں۔ کہیں گھریلو جھگڑے کی ٹینشنیں، کہیں ہسپتال کی ٹینشنیں، کہیں عدالتوں کی ٹینشنیں اور کہیں محلے والوں کی ٹینشنیں۔